یہ جتنے بھی ہمارے پریگمیٹسٹ ہیں یہ اسپیشلی ان دونوں کا نام بڑا ٹاپ آف دا لسٹ رہتا ہے، جان ڈیوی اینڈ ولیم جیمس کا. تو یہ دونوں اس کے سپورٹر ہیں اور یہ امریکن اوریجن اس کا ہے، اس تھیوری کا امریکن اوریجن ہے. اب اگر ہم ڈیفینیشن کی بات کریں تو یہ تھیوری کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے آئیڈیاز بھی ٹھیک ہیں اور میٹر بھی ٹھیک ہے، لیکن صرف اس صورت میں جب ہم ان کو پریکٹیکلی ایکسپیرینس کر سکیں. ٹھیک ہے، ہاں آئیڈیاز بھی ٹھیک ہیں، میٹر بھی ٹھیک ہے اس صورت میں جب ہم اس کو ایکسپیرینس کر سکیں. آئیڈیاز بھی غلط ہیں، میٹر بھی غلط ہے جب تک ہم اس کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے. تو ان کا فوکس اب کس چیز کے اوپر ہوا؟ پہلی کا آئیڈیاز، مائنڈ، مینٹل اپروچ، انٹیلیکٹ، اسپرٹ کے اوپر ہوا. دوسری کا فزیکل ورلڈ، میٹر، مٹیریل، فزیکل لاز، نیچرل لاز، آبجیکٹس، تھنگز، یہ سینونیمز ہے، اس کے اوپر ہوا. اور یہ تیسری تھیوری آتی ہے اس کا پریکٹس، ایکشن یا چیزوں کے پریکٹیکل یوزج کے اوپر. یوٹیلیٹیرین تھیوری ہے یہ، یعنی پریکٹیکل نیچر کی تھیوری ہے. تو اس کا فوکس اس چیز کے اوپر. یہ کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہو سکتے ہیں اس صورت میں جب ایکسپیرینس کیا جا سکے، ادروائز دونوں ہی غلط ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو philosophy emphasizes that things are ideas that can be experienced or observed are real. Truth is that works. Truth وہ ہے جو practical ہو، جو کام کرے. It is combination of ideas and experience with the matter. تو یہ دونوں کا کمبینیشن ہو سکتی ہے بٹ جب ہم اس کو ایکسپیرینس کر سکیں. آپ دیکھیں یہ تھیوری جو ہے نا، اس کا فوکس کس چیز کے اوپر تھا؟ سب سے پہلی بات تو چائلڈ کو فریڈم دی جائے، بچے کو آزادی دے دی جائے مکمل. ٹیچر کا کنٹرول نہ ہو، اسٹوڈنٹ کا کنٹرول ہو ہر ایک چیز کے اوپر. یعنی ڈیموکریسی جسے ہم بولتے ہیں، ڈیموکریسی، جمہور، یعنی اکثریت کی حکومت یا اکثریت کی رائے کے مطابق فیصلہ ہونا، یہ ہوتی ہے ڈیموکریسی. تو کلاس کے اندر یہ کہتے ہیں سوسائٹی کے اندر ڈیموکریسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، پوری سوسائٹی کے اندر ڈیموکریٹک ویلیوز. دوسرا یہ کہتے ہیں ویلیوز پرماننٹ نہیں ہوتی، ویلیوز تو چینج ہوتی ہیں وقت کے ساتھ. لائف از اے ڈائنامک پروسیس، زندگی ایک تبدیلی کا نام ہے. تو ان کا فوکس یہ ہے. اس کے پوائنٹس 1 by 1 دیکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ سورس آف نالج سنگل نہیں ہے، یہ ملٹیپل ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں یونیورس، یعنی جو پوری ہماری کائنات ہے یہ ڈائنامک ہے، چینج ہو رہی ہے ہر چیز. تو ویلیوز بھی فکس نہیں ہو سکتی، ویلیوز بھی ٹائم کے ساتھ چینج ہوتی ہیں. اور ویلیوز تو ابھی ہم خود ویلیوز میکنگ فیز کے اندر ہیں، ان کی تو کنسٹرکشن، پروڈکشن ہو رہی ہے ویلیوز کی. ٹھیک ہے، تو پریکٹیکل ایکسپیرینس کے اوپر ایسا پریکٹیکل نالج جو ٹیسٹیبل ہو، جس کو آپ ویریفائی کر سکیں، وہی نالج ریئل ہے. ادروائز نو. نالج یہ کہتے ہیں کہ وہی ٹھیک ہے جو آپ پریکٹس یا ایکسپیرینس سے لیتے ہیں. یہ انڈیویجول کی ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ انڈیویجول کو، بچے کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنی ایوری ڈے لائف میں خود کو اڈاپٹ کر سکے، ایڈجسٹ کر سکے، اپنے انوائرمنٹ کو اڈاپٹ کر سکے یا خود کو وہاں ایڈجسٹ کر سکے. اڈاپٹیشن اور اسیمیلیشن اور ایکوموڈیشن آپ نے یہ پڑھی ہوگی دونوں. اسیمیلیشن ہم کہتے ہیں کہ خود کو ایڈجسٹ کرنا، ٹھیک ہے، یعنی اپنے اندر کوئی کسی چیز کو ضم کر لینا. ٹھیک ہے، اور اڈاپٹیشن دوسرے کے مطابق ڈھل جانا. تو اب اس میں بچہ اڈاپٹ کرتا ہے انوائرمنٹ کو، جس طرح کا بھی انوائرمنٹ ہو. یہ کہتے ہیں چینج از ایسنس آف ریئلٹی، یعنی چینج از ایوری تھنگ. تو یہ کہتے ہیں ریئلٹی چینج ہے. میٹا فزکس کو یہ نہیں مانتے کہ یہ فلسفی کا سبجیکٹ ہے. میٹا فزیکل بیانڈ دا فزیکل، جن چیزوں کو آپ پریکٹیکلی نہ دیکھ سکیں، آبزرو کر سکیں، وہ میٹا فزیکل آبجیکٹس ہیں. تو یہ ان کو فلسفی ایریا نہیں مانتے، کیونکہ ان کا فوکس جو ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے؟ صرف پریکٹیکل چیزوں کے اوپر ہے. کنکلوژن اور کانسیپٹ آف ڈیتھ از میئر گیس. یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیتھ کا کانسیپٹ صرف ایک گیس ہے، چونکہ یہ پریکٹیکل نیچر کے ہیں. مٹیریلسٹ آپ ان کو کسی حد تک کہہ سکتے ہیں، بٹ پریکٹیکل مٹیریلسٹ. یوٹیلیٹیرین ہے، یعنی ڈیموکریسی پہ فوکس کرنے والی ہے. یہ کہتے ہیں یوٹیلیٹی یعنی کسی چیز کا پریکٹیکل ہونا از ٹیسٹ آف آل ٹروتھ اینڈ ریئلٹی. تو ہر ایک چیز کا فوکس ان کے نزدیک یہ ہے، ہر وہ چیز ٹھیک ہے جس کو آپ پریکٹیکلی کہیں نہ کہیں پہ یوز کر سکتے ہیں. تو اٹ از اے پریکٹیکل ہیومنسٹک فلسفی بلیوز ان پریزنٹ اینڈ ڈیموکریسی. تو یہ آج پہ فوکس کرتی ہے، ڈیموکریسی پہ فوکس کرتی ہے.
یہ کہتے ہیں کہ نیو سوسائٹی کو آپ نیو ویلیوز کریٹ کر کے نیو سوسائٹی کریٹ کریں. تو یہ کہتے ہیں کہ بچے کی جو گروتھ یا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ اس کے انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکشن سے ہوتی ہے. ان کے نزدیک جو الٹیمیٹ جو فائنل ریالٹی ہے وہ یوٹیلیٹی ہے, پریکٹیکل ہونا ہے. تو یہ اینتھروپوسینٹرک ہے, یعنی ایکسپیرینس سینٹرڈ فلسفی یا تھیری ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ریالٹی ریڈی میڈ کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے, نہ ہی ہوتی ہے, ریالٹی ہم خود بنائیں گے. یہ اس کے فنڈامنٹل پرنسپل ہیں. اس تھیری کے سارا کا سارا فوکس کس چیز کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ 2-3 کی پوائنٹس جو ہیں وہ اس کے یہ ہیں کہ یہ ایک تو ملٹیپل سورس آف نالج پہ بلیو کرتی ہے. ویلیوز ان کے نزدیک فکس نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, ایبسلیوٹ یا فکس نہیں ہوتی, چینجنگ ہوتی ہیں. لائف یہ کہتے ہیں ڈائنامک ہے, یونیورس ڈائنامک ہے, چینج ہو رہی ہے. چینج ان کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ہارٹ ہے اس تھیری کا. اور یہ کہتے ہیں کہ ہر نالج ہر آئیڈیا اس وقت ٹھیک ہوگا جب آپ اس کو پریکٹیکلی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. یہ ورلڈ وائڈ ڈیموکریسی کے اوپر جو ہے مطلب یہ ورلڈ وائڈ تو آپ نہ کہیں لیکن یہ ڈیموکریسی پہ بلیو کرتی ہے. ہم ایک تھیری پڑھیں گے ریکنسٹرکشنزم, وہ ورلڈ وائڈ ڈیموکریسی پہ بلیو کرتی ہے. یہ کہتی ہے کہ جہاں پہ آپ ہیں وہاں پہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. گروتھ اور ڈیولپمنٹ ان کے نزدیک کیا ہے کہ ایک بچہ جب اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا تو وہیں سے اس کی گروتھ ہوگی. انٹریکشن وہی پریکٹس کو کہتے ہیں, یوزیج کو کہتے ہیں, ایکشنز کو کہتے ہیں. تو ان کے نزدیک جو یوٹیلیٹی ہے, پریکٹیکل ہونا کسی چیز کا, وہ ایوری تھنگ ہے. تو یہ پریگمیٹزم فلسفی آئی. اب اس کی اگر ہم انفلوئنس کریں اس کو, اس کے آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن دیکھیں تو بچے کو ہم نے کہا کہ بچے کو اس قابل بنانا کہ اپنے انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ کر سکے, اڈاپٹ کر سکے انوائرمنٹ کو. تو پہلا آبجیکٹیو بھی یہی ہے, ٹو سالو پرابلمز آف ڈیلی لائف. دوسرا ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ویلیوز ہم خود کریٹ کریں. تو یہ کہتے ہیں کہ بچے کی گروتھ اس طرح سے کریں کہ وہ نیو ویلیوز کو کریٹ کرے. اچھا, تیسرا آبجیکٹیو جن کا ہے کہ بچے کے اندر سٹیزن شپ, ڈیلی لیونگ اور فیوچر کیریئر کو فوکس کرنے پہ بچے کا دھیان ہو. اینڈ ڈیموکریٹک آئیڈیاز اور ڈیموکریٹک ویلیوز جو ہے وہ کریٹ کرے بچہ. تو یہ اب جو آبجیکٹیوز ہیں, اب ان کا کریکولم کس طرح کا ہوگا جس کے اندر آپ کو اسی چیز کو پریکٹس کر سکیں. بیسیکلی 4 پرنسپل یا 4 ایریاز آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریگمیٹزم کے کریکولم کے ہوتے ہیں. پرنسپل آف یوٹیلیٹیرین, پریکٹیکل کریکولم ہونا چاہیے, تھیوریٹیکل نہیں ہونا چاہیے. لرنرز کی انٹرسٹ کے مطابق ہونا چاہیے, لرنرز کے ایکسپیرینسز کے مطابق ہونا چاہیے, اور انٹیگریٹڈ ہونا چاہیے. آپ نے کریکولم پڑھا ہے, اور سبجیکٹ سینٹرڈ اور جو ہے وہ ایکٹیویٹی سینٹرڈ کریکولم آپ نے پڑھا تھا جوہن ڈیوی کا. تو اس میں بھی یہی باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ پریکٹیکل ہونا چاہیے, لرنر کے انٹرسٹ کے مطابق, ایکسپیرینس کے مطابق, اور انٹیگریٹڈ کریکولم ہونا چاہیے. جبکہ سبجیکٹ سینٹرڈ جو ہے انٹیگریشن اور سبجیکٹ کے اگینسٹ تھا. تو یہاں پہ بھی وہی بس 4 مختلف تھوڑا سا ورڈنگ چینج کر کے وہی باتیں یہاں پہ بھی موجود ہیں. تو اس صورت ہم نے کہا تھا جوہن ڈیوی کا ہے. تو یہ جوہن ڈیوی بھی اس کے ہم نے پڑھا ایکسپوننٹ ہے, سپورٹر ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ وہی پوائنٹس ریپیٹ ہو رہے ہیں. لرنر شوڈ اپلائی نالج ٹو نیو سچویشن, اس کو ہم کہتے ہیں اڈاپٹیشن اسیمیلیشن. نیو سچویشن میں اپنا نالج اپلائی کرتا ہے. اگر نیو سچویشن کو اپنے پریویس نالج سے وہ نیو سچویشن یا پرابلم کو سالو کر لیتا ہے تو یہ اس کی اسیمیلیشن ہے. اگر نہیں کر سکتا, اس کو اپنا پریویس نالج میں اضافہ کرنا پڑتا ہے, چینج لانا پڑتا ہے, تو یہ اکوموڈیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں چائلڈ فریڈم ہوگی, مکمل بچہ فری ہے. ٹیچنگ میتھڈ تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل دونوں ہوں گے, ڈوئلزم, ٹھیک ہے. تو جیسے پروجیکٹ میتھڈ ہے, پرابلم سالونگ, لرننگ بائی ڈوئنگ, ایکٹیویٹی میتھڈ, گروپ ورک, یہ سارے کے سارے ان کے سجسٹڈ ٹیچنگ میتھڈ ہیں. اور اس میں اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے یہ تھیری. اس میں ٹیچر جو ہے فرینڈ اور گائیڈ ہوتا ہے, وہ کنٹرولر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ ہماری تھیری تھی جی پریگمیٹزم. اب اس کے 3 فردر سب ٹائپس ہیں. اگین میں آپ سے یہی کہوں گا کہ میں پڑھا رہا ہوں بٹ آپ لوگ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں. کبھی بھی میں نے کسی پیپر کے اندر AJK سے لے کر FPSC تک میں نے کہیں جو ہے نہیں دیکھا کسی بھی پیپر کے اندر کہ ٹائپس میں سے کوئی کویسچن ٹیسٹ یا انٹرویو میں پوچھا گیا. بہرحال ہم پڑھیں گے چونکہ کورس کا حصہ ہے. تو بایولوجیکل یہ کہتے ہیں کہ جو انڈیویجولز ہیں نا, ہیومنز ہیں, وہ بڑی ویلیویبل چیز ہے. ٹھیک ہے, اور انڈیویجولز کی, ہیومنز کی جو کیپیسٹی ہے وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنے انوائرمنٹ کو کنٹرول کر سکیں, یعنی اپنے انوائرمنٹ میں خود ایڈجسٹ ہو جائیں یا انوائرمنٹ کو اپنے مطابق ڈھال لیں. وہی اسیمیلیشن اور اکوموڈیشن.
ایگزامپل یاد ہوگی، ماں نے کہا کہ یہ پرندہ ہے، اگلے چڑیا کا کہا، اگلے دن جو ہے وہ کبوتر آ کے بیٹھا، بچے نے کہا یہ بھی پرندہ ہے، ماں نے کہا ویری گڈ. اب یہ ایڈجسٹ ٹو ہز انوائرمنٹ، ٹھیک ہے. اچھا اب دوسرا، اس نے اگلے دن جہاز گزرا، ہیلی کاپٹر گزرا، اس نے کہا یہ بڑا پرندہ ہے، ابھی نے کہا نہیں بیٹا یہ تو ہیلی کاپٹر ہے، ایروپلین ہے، یہ تو پرندہ نہیں ہے. اب اس نے چینج کیا، اپنے اندر چینج لے کر آیا. تو اس کو ہم کہتے ہیں سیمولیشن اور اکوموڈیشن. تو یہ بایولوجیکل جو پریگماٹزم ہے وہ اسی کے اوپر فوکس کرتا ہے کہ یا تو بچے کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے انوائرمنٹ میں خود کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے یا انوائرمنٹ کو اپنے مطابق چینج کر لیتا ہے. ہیومنزم یا ہیومنسٹک آئیڈیال جو پریگماٹزم ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہیومن کو سیٹسفائی کریں وہ ٹرو اور ریئل ہیں، یعنی یوٹیلیٹیرین چیزیں ہوں، پریکٹیکل چیزیں ہوں جو ہیومن بینگ کی سیٹسفیکشن کا باعث بنے، وہ جو ہے آپ کے کریکولر کا پارٹ ہونی چاہیے. لاسٹ ون ایکسپیریمنٹل، یہ کہتے ہیں کہ وہی ہر وہ چیز ٹھیک ہوگی جس کو آپ کیا کریں ایکسپیریمنٹ کے تھرو پروو یا ویریفائی کریں. تو یہ جو ہے ایکسپیریمنٹل پریگماٹزم ہے. تو اس کا فیمس اس کا ہے سینگ چارلس ہینڈرس پائرس کا، تھاٹ مسٹ پروڈیوس ایکشن، یعنی آپ کے آئیڈیاز ایکشن پروڈیوس کر رہے ہیں تو وہ ریئل ہیں، ادروائز نہیں. اچھا جی.